السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہیں آپ تمام لوگوں کو ہمارے چینل اردو اسلامک کورس میں۔ آج ہم سیکھیں گے اشرفی تعلیم حصہ پنجم میں پیج نمبر 40 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں کی ضروریات انسان ہی سمجھ سکتا ہے، ان کا دکھ درد، ان کی خواہشات اور ان کی طبعی تقاضے غیر انسان کسی بھی طرح نہیں سمجھ سکتا، اور جب وہ انسانوں کی ضروریات اور ان کی طبعی تقاضے نہیں سمجھے گا، پھر وہ ان کی صحیح رہبری اور مکمل رہنمائی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے کسی انسان کو رسالت و نبوت کے عظیم مقام پر فائز کر دیا اور اس قوم کی رہبری اور رہنمائی کی ذمہ داری اسے سونپ دی۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسان کو رسالت و نبوت کی عظیم مقام پر فائز کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء و رسول اگرچہ انسان ہی تھے، تمام انبیاء، تمام رسول سب انسان ہی تھے، مگر اللہ رب العالمین کے جانب سے ان کا انتخاب اور ان کی طرف سے وحی کا نزول دیگر انسانوں کی سطح سے ان کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑے انسان بھی ان کا ہم رتبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی انبیاء کو، رسولوں کو بنایا۔ اللہ کی طرف سے وحی کا نزول انسانوں کے اوپر نازل ہوتا تھا فرشتوں کے ذریعے، جو نبی اور رسول دیگر انسانوں کے اوپر اتنے بلند مرتبے کے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ سب کے سب انسان ہی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب کے سب کیا تھے؟ انسان ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جن یا فرشتے کو انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی جن کو یا کسی فرشتے کو انسان کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت و رہبری کے لیے نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجے، یعنی انسان کے رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی نبی بنا کر یا رسول بنا کر بھیجے۔ انسان ہی نبی بنے، رسول بنے، ایسا نہیں کہ فرشتے نبی بنے، فرشتے رسول بنے، یا کوئی جن نبی یا رسول بنا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جن یا فرشتے کو انسانوں کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے نبی یا رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ علیہ السلام سے پہلے آدمیوں کو ہی رسول بنا کر بھیجے جن پر وحی بھیجتے تھے۔ پہلے کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے کے کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی کہ انسان اللہ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کا خیال تھا کہ نبوت و رسالت جیسے عظیم مرتبہ کے لیے کسی فرشتے کا انتخاب ہونا چاہیے، نہ کہ انسان کا۔ ان کا خیال تھا کہ پہلے کے لوگوں کو نبوت و رسالت جیسے عظیم مرتبہ کے لیے کسی فرشتے کا انتخاب ہونا چاہیے، نہ کہ انسان کا، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتے، انسان رسول نہیں ہو سکتے، ایسا گمان رکھتے تھے وہ لوگ۔ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بھی اسی غلط فہمی کی بنا پر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔ اسی غلط فہمی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے۔
کفار مشرکین کفار مکہ بھی۔ ان کا کہنا تھا کہ عبد المطلب کا پوتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کا پوتا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا لخت جگر، ابو طالب کا بھتیجا، اللہ کا رسول کس طرح بن سکتا ہے؟ سب کون ہیں؟ عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، آمینہ کا لخت جگر، ابو طالب کا بھتیجا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو اللہ کا رسول کس طرح بن سکتا بول کر ان کا گمان تھا، نہیں بن سکتے بول کر یہ کرتے تھے، گمان رکھتے تھے، غلط فہمی رکھتے تھے۔ رسالت کے لیے تو کسی فرشتے کا انتخاب ہونا چاہیے۔ رسالت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہے، رسالت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مبعوث کرنا تھا، فرشتوں کو انتخاب کرنا تھا۔ یہ انسان ہے، انہوں کیسے نبی بن سکتے؟ ہم انکار کرتے، ہم رسالت کا انکار کرتے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، ایسا گمان رکھتے تھے، ایسا کہتے تھے۔ کفار مکہ کے لوگ اور مشرکین مکہ کے لوگ ایسا کہتے تھے، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں۔ ان کا اعتراض قرآن مجید میں ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی 94 میں آیت ہے یہ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو ایمان لانے سے انہیں اس بات کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں روکا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو ان کا ہدایت آئی تو ایمان لانے کے لیے انہیں اس بات کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں روکی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجا۔ انسان کو رسول بنا کر بھیجا تو یہ بات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کی اس غلط فہمی کے دور کرنے کے لیے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کرا دیا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ زمین پر اگر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے اور انہیں کی آبادی ہوتی تو ہم ان کے لیے آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر اگر فرشتے چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، زمین پر رہتے، ان کی آبادی ہوتی، فرشتوں کی ہوتی، تو ہم نے ان کے لیے زمین سے ہی، آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور فرشتوں کی آبادی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کا یہ فیصلہ عین فطرت کے مطابق ہے، یعنی جو لوگ اس خیال میں مست ہے کہ انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا، ان کو سب سے پہلے زمین کی باشندوں پر نگاہ دوڑانی چاہیے کہ یہاں انسان آباد ہے یا فرشتے۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کو زمین میں نگاہ دوڑانا چاہیے کہ زمین پر کون رہتے، زمین کے باشندوں پر نگاہ دوڑانی ہے کہ زمین پر کون رہتے، یا کہ انسان رہتے یا فرشتے۔ زمین پر انسان رہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیغمبر بنائے، انسان رسول نبی سب زمین والوں انسانوں کو بنایا، نہ کہ فرشتے، کیونکہ فرشتے آسمان میں رہتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں زمین پر فرشتوں کی آبادی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی اور رسول نہیں بنائے، کیونکہ زمین پر فرشتے چلتے پھرتے اور ان کی آبادی نہیں ہوتی زمین پر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں رہنے والے انسان ہی کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنائے۔
تو اگر اس زمین پر فرشتوں کی آبادی ہوتی تو ان کی رہنمائی کے لیے تو واقعی کسی فرشتے ہی کو رسول بن کر آنا چاہیے تھا۔ زمین پر فرشتوں کی آبادی ہوتی تو، لیکن اگر یہاں فرشتوں کی آبادی نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے بلکہ اس کے روئے زمین پر تو انسان رہتے بستے ہیں، تو ان انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے فرشتے کی رسالت کا مطالبہ حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب اس روئے زمین پر انسان رہتے بستے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کی رہبری کے لیے انہی میں سے کسی انسان کا رسول بن کر مبعوث ہونا عین عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ البتہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے جن لوگوں کو بھی نبوت و رسالت کے عظیم مقام پر فائز کیا ہے، وہ اپنی امتیازی صفات کے بنا پر دنیا کے دیگر تمام انسانوں سے اتنے ممتاز ہو گئے کہ اب دنیا کا کوئی انسان نہ تو ان کے برابری کر سکتا اور نہ ہی ان جیسی عظمت حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا عظیم مقام پر کسی کو نبوت عطا فرمائے، رسالت دیے، پیغمبر رسول ٹھہرائے، تو وہ دنیا کے دوسرے انسانوں پر معمول قسم ہم جیسے معمول انسانوں کے اوپر اتنے امتیاز صفات رکھتے کہ دنیا کے دیگر تمام انسانوں سے اتنے ممتاز ہیں وہ لوگ نبی رسول کہ اب دنیا کا کوئی انسان نہ تو ان کے برابری کر سکتا، دنیا کا کوئی انسان نہ پیغمبروں کا رسولوں کا برابری کر سکتا، نہ ہی ان جیسی عظمت حاصل کر سکتا۔ اور تو ممتاز ہے، نیک ہے، تمام دنیا کے تمام لوگوں سے اشرف المخلوقات ہے، نبی اور رسول تمام دنیا کے لوگوں سے ممتاز ہے، ان کا برابری کوئی بھی نہیں کر سکتے تمام لوگ، دنیا کے لوگ۔ اب الفاظ کے معنی کو لیں گے اب ہم۔ مبعوث بھیجا ہوا، تفریق فرق پیدا کرنا، انتخاب یعنی چننا، منتخب کرنا، موضوع بولے تو مناسب، طبعی تقاضا قدرتی خواہش، باشندہ رہنے والا، ممتاز ہونا، اعلیٰ و افضل ہونا۔ اب اس سوالات کیا ہے؟ رسالت اور نبوت کے لغوی معنی اور اصطلاحات معنی بتائیں۔ یا دیکھو رسالت کا لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا بول کرے، رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو، نبوت کے لغوی معنی ہے خبر دینا۔ کیا ہر قوم میں نبی اور رسول آئے ہیں؟ قرآن میں تو جی ہاں، ہر قوم میں نبی اور رسول آئے ہیں۔ قرآن نے اس سلسلے میں وضاحت کی ہے قرآن آیتیں پڑھ کر۔ تیسرا سوال، کیا نبیوں اور رسولوں کی صحیح تعداد کسی کو معلوم ہے؟ جی نہیں معلوم ہے، صحیح تعداد نہیں معلوم ہے۔ چوتھا سوال، قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کے اسماء گرامی مذکور ہے؟ سب کے نام بتائیے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے، پورے 25 ہے، 25 پیغمبروں کے اسماء گرامی مذکور ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، سب 25 پیغمبروں کا ذکر ہے قرآن شریف میں۔ دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی تشریف لائے؟ آدم علیہ السلام۔ سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چھٹا، کیا ہر صاحب ایمان کے لیے تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر ایمان لانا اور ان کا احترام کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، ہر صاحب ایمان کے لیے تمام رسولوں اور تمام نبیوں پر ایمان لانا، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ ساتواں سوال کیا ہے؟ جو شخص بعض نبیوں پر ایمان لائے اور بعض پر ایمان نہ لائے تو ان کے متعلق قرآن نے کیا فیصلہ فرمایا؟ کفر کا فیصلہ فرمایا۔ نبیوں پر ایمان لانا تھوڑے پر اور تھوڑے پر نہ ایمان لانے، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کفر بولے۔ آٹھواں سوال، تمام نبی اور رسول انسان تھے یا فرشتے یا کوئی اور مخلوق تھے؟ تمام نبی و رسول انسان تھے، نہ کہ فرشتے تھے نہ کوئی اور مخلوق تھے۔ کیا تھے؟ تمام نبی اور رسول انسان تھے۔ نوواں سوال، کفار مکہ نے حضرت
جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تسلیم کرنے سے کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ یہ تو انسان ہے، ہم ان کو اللہ کا رسول کیسے مان لے، تو قرآن مجید نے ان کا کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں کہ انسان پر روئے زمین پر صرف انسان بستے ہیں، اگر فرشتے زمین پر آباد نہیں رہتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں، اگر فرشتے زمین پر چلتے رہتے تو ہم فرشتے کو ہی نبی اور رسول بنا کر بھیجتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو روئے زمین پر صرف انسان ہی چلتے پھرتے آباد رہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر انسان کو رسول بنا کر بھیجے، نہ کہ فرشتوں کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتائے۔ رسالت کے عنوان پر ایک مضمون تحریر کیجیے، سب مین لکھنا، رسالت اسے کہتے ہیں، پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں، اور رسول پیغام پہنچانے والے کو کہتے ہیں۔ پیغمبر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں، جو بندوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، اور اللہ کے باتوں کو دنیا تک پہنچاتے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ یہ سب ہم سب سیکھ چکے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 25 پیغمبروں کو مبعوث، دنیا میں قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 سے زیادہ، 1,24,000 ایسا صحیح تعداد تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتے، 1,00,000 سے بھی زیادہ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے۔ قرآن مجید میں 25 پیغمبروں کا اسماء گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں، اور آخر پیغمبر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سب ہم الحمدللہ سیکھ چکے۔ ہم اشرفی تعلیم حصہ پنجم میں رسالات کا اس رسالت کے سبق کو، عقیدہ رسالت کو ہم سیکھ چکے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، دونوں جہانوں میں کامیاب بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ ہمارے اس چینل اردو اسلامک کورس میں دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیے تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔